نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی دسترخوان۔ اس سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس پر مختلف اقسام کے کھانے تھے۔ اسی نسبت کے ساتھ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ ہمارے یہاں عجیب مزاج ہے کہ لوگ بہت سے عمدہ نام اپنے کاروباروں کو بڑھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ دکان کھولی، ہوٹل بنایا، لکھ دیا المائدہ ہوٹل، حالانکہ جو آسمان سے مائدہ نازل ہوا اس پہ تمام چیزیں حلال تھیں، اور ہمارے اس ہوٹل میں جائز اور ناجائز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، حتیٰ کہ حلال و حرام کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، پھر بھی نام جو ہے وہ المائدہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور بعض بڑے ہی عمدہ نام بہت ہی کمزور کاموں کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں، یہ بھی اس نام کی توہین ہے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے ریڑھی پہ لکھا ہوا ہے مدینہ کلفی، مدینہ آئرن سٹور۔ اب کیا مطلب مدینہ کریانہ سٹور؟ تو یہ نام جو ہے، دیکھیں، یا تو پھر وہاں مدینے والے احکام کو نافذ کیا جائے، مدینہ جو ہے، جو مدینہ کے اخلاق تھے وہ پیش کیے جائیں، جو مدینہ کی تجارت تھی، لین دین تھا، خرید و فروخت تھا، اس کا لحاظ رکھا جائے، وگرنہ تو پھر یہ دھوکہ ہی ہوگا۔ کوئی بندہ اپنے ملک کا نام ریاست مدینہ رکھ دے اور وہاں شراب کے بیچنے کی بھی اجازت ہو، اور خواتین کو جو ہے، لڑکیوں کو بغیر باپ کی اجازت کے دائیں بائیں گھومنے کی بھی اجازت ہو، اور مرد بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا، اور یہ ساری باتیں پھر بھی یعنی احکام وہ جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہیں، اور نام ریاست مدینہ رکھ دیے جائے، جیسے یہ دھوکہ ہے، ایسے ہی اس قسم کے نام رکھنا دھوکہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان عام نام رکھے تاکہ کوئی دوسرا اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ دوسری گزارش یہ کرنی ہے، ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اہل علم کو جیسے اچھے نام کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے، ایسے اہل علم کو اپنا علم بیچنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علم بیچنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے جو ایک طریقہ ہے کہ ایک صاحب دکان پہ گئے اپنے جاننے والے کے پاس، اس سے کچھ خریدا، اس نے بتایا جی کہ یہ چیز تو 15,000 کی ہے۔ اب یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے بھی 15,000 کی ہے، میں تو تمہاری مسجد کا امام ہوں، تمہاری مسجد کا خطیب ہوں، تمہارے بچوں کا استاد ہوں۔ اس کا کیا مطلب کہ میں اپنے علم کی قیمت جو ہے اس سے کم کروانا چاہتا ہوں۔ اب اگر اس نے میری یہ باتیں سن کے 500، 1000، 2000 کم بھی کر دیا، تو اس کا مطلب کہ میرے علم کی قیمت یہی ہے 500 اور 1000، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، جب وہ کوئی کام کرواتے، مثال کے طور پہ حجام کے پاس حجامت بنوانے گئے یا کسی اور سے کوئی کام کروایا، تو جتنی اجرت عام لوگ دیتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اسے اجرت دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی اجرت کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اس سے اس بندے کے دل میں علم کی اور علماء کی قیمت پیدا ہوگی، اور وہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ علماء بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ غریبوں کا اور محنت مزدوری کرنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے نام کو، اپنے علمی نسبت کو چند روپے کے بدلے کے اندر نہ بیچے۔ اس کے اندر ہمارے اس علم کی بھی بے قدری ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ علماء کے بارے میں وہ کمزور بات بھی پیدا ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے
تو اس سے ہٹ کر اور بہت سے نام ہیں، وہ نام رکھ دیے جائیں، دین کو بدنام کرنے یا اچھے ناموں کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہم نہ بنیں، اس لیے کہ دین جو ہے وہ باعث عزت ہے، وہ باعث بدنامی نہیں ہے، تو ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، جن کا علم سر آسمان کو لگتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک عرصہ قبل اس فقیر کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر اقدس پہ حاضری کی توفیق ہوئی۔ حدیث کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ ان کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر کسی مسافر سے دوستی ہو گئی، کئی دنوں کا سفر تھا، تو باتوں باتوں میں اس کو بتا دیا کہ بھائی میرے پاس ایک تھیلی ہے جس کے اندر اتنی اشرفیاں ہیں، بتایا ہوگا کہ اگر کہیں کمی پیشی آ جائے تو اسے سنبھال لینا اور پہنچا دینا کہیں۔ بہرحال جب یہ بات ہو گئی، کچھ سفر گزرا، تو اسی شخص نے جس کو رازدار بنانا چاہ رہے تھے، اس نے کشتی میں شور کر دیا کہ بھائی میری ایک تھیلی چوری ہو گئی ہے، اس کے اندر 100 دینار تھے۔ اب ملا نے اعلان کیا کہ بھائی جس کے پاس ہے وہ دے دے۔ اب کسی کے پاس ہو تو کوئی دے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھائی تلاشی لیں گے۔ اب تلاشی شروع ہو گئی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا کیا کہ اس تھیلی کو چپکے سے دریا کے اندر پھینک دیا، سمندر کے اندر پھینک دیا۔ پوری کشتی کی، پورے جہاز کی تلاشی لی گئی تو کسی سے بھی کچھ برآمد نہ ہوا۔ تو اس بندے کو لوگوں نے لعن طعن کیا کہ تو نے جھوٹ کہا تھا اور تو نے ایسے ہی مسافروں کو پریشان کیا۔ پوری کشتی کے اندر کسی کے پاس تھیلی نہیں ہے اور نہ اس کے اندر دینار ہے، نہ تھیلی ہے، اور نہ ہی یہاں سے کہیں جا سکتی ہے، تو نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ بہرحال جب سفر اختتام کو پہنچا اور وہ کشتی کنارے لگی، ہر بندہ جانے لگا، تو وہی بندہ جس نے شور کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 100 دینار کی تھیلی ہے، آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میرے پاس وہ موجود تھی۔ اس نے پوچھا پھر وہ کدھر گئی؟ اس نے کہا کہ جب تو نے میرے اعتماد کو نقصان پہنچایا اور ساری امت میرے اوپر اعتماد کرتی ہے، اگر تلاشی ہو جاتی اور وہ تھیلی مل جاتی تو میں جتنی بھی صفائی دیتا، میری صفائی اس وقت قابل قبول نہ ہونی تھی، کوئی مان بھی جاتا، لیکن یہ بات تو مشہور ہو ہی جائے، چوری تو ثابت ہو ہی جانی تھی، لوگ مجھ پر چوری کا الزام لگتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو چوری کے الزام سے بچانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے اس تھیلی کو سمندر میں ڈال دیا تھا تاکہ امت میری احادیث پر اعتماد کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس الزام کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مجھ سے لینا چھوڑ دیں۔ جب اس طرح آدمی دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں، اس کے علوم میں پھر برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال سورۃ مائدہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کی بہت ساری آیات تو حدیبیہ کے مقام پہ اتری اور بہت ساری آیات حجۃ الوداع کے مقام پر اتری اور بہت ساری آیات فتح مکہ کے موقع پر اتری۔ فتح مکہ تو مکہ ہی میں، حجۃ الوداع بھی مکہ میں، مدینہ میں تو نہیں، پھر اس کو مدنی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سورت کی اکثر آیات کا نزول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے سفر کے بعد اتارا گیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ اصول بیان کر دیا گیا تھا کہ مدنی صورتیں کون سی ہیں اور مکی صورتیں کون سی ہیں، اس لیے یہ صورت مدنی ہے۔ حدیث مبارک کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ المائدہ من آخر القرآن تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها، کہ آخری صورتوں میں سے ایک صورت مائدہ بھی ہے، جس چیز کو اس میں حلال بتایا گیا اس کو حلال سمجھو اور جس چیز کو اس میں حرام بتایا گیا اس کو حرام سمجھو۔ تو یہ صورت حلال اور حرام بیان کرنے میں اس کی بڑی اہمیت اس صورت کو حاصل ہے۔ ایک بات اور درمیان میں سمجھیں، ایسا کیوں کہا گیا؟ بعض اوقات ایک مسئلے پر پہلے ایک آیت اترتی ہے، پھر اس حکم میں تبدیلی آ کر دوسری آیت اترتی ہے،
پھر اس میں تبدیلی آ کر تیسری آیت اترتی ہے، تو جو چیز سب سے آخر کے اندر اترتی ہے اصل حکم وہ ہوتا ہے جس پر استقرار ٹھہرتا ہے، پہلے حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلے ایک آیت اتری قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ ایک آیت ہے، لیکن اس سے پہلے جو آیت اتری تھی اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ جب نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھ لو۔ اس سے بات واضح ہوگی کہ شراب پینے کی اجازت تو ہے لیکن نماز کے اوقات میں نہیں، نماز کی حالت اور کیفیت میں نہیں، یہ آیت۔ پھر اس کے بعد اس حکم میں تبدیلی آئی، دوسری آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے محبوب یہ لوگ تجھ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا نفع کم ہے اور اس کا گناہ زیادہ ہے۔ تو اس دوسری آیت کے اندر پہلی آیت کے مقابلے میں حکم سخت کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی اس کے اندر گنجائش باقی تھی۔ لیکن جب وہ آیت جو میں نے پہلے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو اس نے مسئلے کو بالکل صاف کر دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اب اس سے بالکل دور رہنا ہے، اور اس سے دور رہنے کے اندر ہی تمہاری کامیابی ہے اور تمہارے لیے جو ہے فلاح ہے۔ اب دیکھیے تین آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، اور آخری آیت جو سورۃ مائدہ کے اندر نازل ہوئی اس نے شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا اسے حرام سمجھو، اور جس کو حلال قرار دیا گیا اسے حلال سمجھو۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، وہ یہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر قرآن کے اندر بات موجود ہے، اس مسئلے کی حدیث موجود ہے، تو اور ہم لوگ ایسے سادے ہیں کہ ان کی ایک بات سن کر یا ایک آیت یا ایک حدیث کو دیکھ کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں مسئلہ تو حدیث میں ہے، فلاں مسئلہ تو قرآن کے اندر ہے، تو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کے مد مقابل کوئی اور حدیث ہے یا نہیں، اس آیت کے بعد کوئی اور آیت اتری ہے کہ نہیں اتری۔ صرف ایک ہی چیز کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ علم کامل نہ حاصل ہو جائے اور بات پوری طرح واضح نہ ہو جائے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتے ہیں، لوگ آج کل آتے ہیں اور ہماری عوام کو ایک حدیث دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس کے اندر رفع الیدین لکھی ہوئی ہے، اور کتاب بھی اٹھا کے دکھا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں حدیث کے اندر ہے۔ اب حدیث کا انکار مسلمان تو نہیں کر سکتا، اب بڑا متاثر ہوتا ہے اور عمل شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کوئی دوسرا عمل بھی دیا یا نہیں دیا۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ آخری حکم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور جو پہلے حکم ہیں وہ قطعی نہیں ہوتے، وہ بعد والے حکم کے ساتھ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو رفع الیدین کی حدیث دکھا دی ہے تو اسے دیکھ کر وہ متاثر اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اہل علم سے آ کر پوچھیں گی ہمیں کسی نے یہ حدیث بتائی ہے، کیا اس کے مد مقابل اس کے معارض کوئی دوسری حدیث موجود ہے یا نہیں؟ اگر وہ مل جائے تو وہ قابل عمل ہوگی۔ ایسے ہی جب دو روایات آ جائیں تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ ان میں سے پہلی کون سی ہے اور بعد والی کون سی ہے، تو پہلی والی کو ترک کیا جاتا ہے اور بعد والی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب رفع الیدین کی ایک حدیث دیکھ کر کرنا شروع کر دیا، حالانکہ میری اطلاع کے مطابق اور جو ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کی روایات تقریباً 1300 کے قریب ہیں، جس میں ہمارے دوست علامہ عبدالغفار ذہبی نے بڑی محنت کر کے اپنی کتاب جز ترک رفع الیدین کے اندر 814 روایات نقل کی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 814 روایات
اور ایک طرف تو بندہ تمہیں 2 4 5 10 حدیثیں دکھاتا ہے تو یہ تقابل تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بعض دفعہ لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، تو مسئلہ یہ ہے سند کا صحیح ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور اس حدیث پر عمل کا ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بعض دفعہ احادیث کی سند صحیح ہوتی ہے لیکن عملی طور پر وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہوتی ہے۔ محدثین کا کام یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کام کیا، جس زمانے میں کیا، جس وجہ سے کیا، ہر بات کو نقل کرتے ہیں۔ فقہائے کرام کا کام یہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے پہلا عمل کون سا تھا، دوسرا کون سا ہے، پہلے کون سا تھا جو اب منسوخ ہو گیا ہے، اور دوسرا عمل کون سا ہے جس نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری سے دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما یذکر فی الفخذ۔ اس باب کے اندر ران کا بیان ہے۔ پہلے ایک حدیث لائے ہیں، الفخذ عورہ، کہ انسان کی جو ران ہے یہ اس کے سطر کا حصہ ہے۔ اب سطر کا حصے کا مطلب کیا کہ سطر کو چھپانا چاہیے، سطر کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث لائے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ علیہ السلام کے گھٹنے سے میرا گھٹنا ملا۔ آپ علیہ السلام کا جو تہبند تھا وہ ران سے اترا ہوا تھا اور میں آپ کی ران کو دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں ادھر حضور علیہ السلام اس کو سطر فرما رہے ہیں، الفخذ عورہ، کہ ران جو ہے سطر ہے، اور ادھر سطر دکھا رہے ہیں کہ سطر وہ ننگا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ سطر ہے تو آپ نے دکھایا کیوں، اور اگر سطر نہیں ہے تو اس کو سطر فرمایا کیوں؟ اب دیکھیں یہ کشمکش ہو گئی۔ اب فقہائے کرام جو ہے وہ امت کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ یہاں ایک نیا طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام احادیث کا انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتے دیکھیں جی یہ دو حدیثیں آپس میں مخالف ہیں، ہم کس پہ عمل کریں کس پہ عمل نہ کریں، اس قسم کی باتیں کہہ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخر میں فیصلہ فرمایا کہ حدیث و انس اسند، کہ حضرت انس کی حدیث جس میں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ران کو دیکھ رہے ہیں، سند اس کی مضبوط ہے، لیکن دوسری روایت کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث و جرحت احمد، کہ دوسری حدیث جس کے اندر ران کو سطر کہا گیا ہے، فرمایا کہ احتیاط اس کے اندر ہے، سند اس کی افضل ہے جس میں ران کو ننگا دکھایا گیا، اور فرماتے ہیں کہ احتیاط اور عمل اس پر افضل ہے جس کے اندر ران کو سطر کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے خود فیصلہ کیا، اس لیے بخاری کی پوری بات ماننی چاہیے، بخاری کی ادھوری بات نہیں ماننی چاہیے، وگرنہ فتنہ پھیل جائے گا۔ اور یہ فتنہ گر لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کتابوں کا مختصر کیا ہے۔ ایک کتاب یہاں بھی المختصر من صحیح البخاری فلاں کے نام لکھا ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بخاری شریف کا اختصار ہے۔ اختصار کیا کرتے ہیں کہ اوپر اپنے مطلب کی جو احادیث ہے وہ نقل کر دیتے ہیں، دوسری ساری چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ شاید بخاری شریف میں یہی ایک روایت ہے، اس کے مد مقابل کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ یا بعض دفعہ یوں کرتے ہیں کہ اوپر ایک روایت بخاری کی لکھی اور نیچے پورے صفحے پر دیگر کتابوں سے روایات اسی موضوع کی نقل کر دی۔ اب دیکھنے والے کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر اتنی روایت ہے اس مسئلے کی، حالانکہ وہ ایک ہی ہوتی ہے یا ایک بھی نہیں ہوتی، اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور نیچے دوسری کتابوں سے حدیث لا کر دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ کتاب کے اوپر جو عنوان اور نام ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بخاری کا یہ مختصر بخاری ہے، یہ مختصر ریاض الصالحین ہے، یہ مختصر جو ہے فلاں کتاب ہے۔ تو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے حدیث لائے فوراً اہل علم اور ماہرین کے پاس لائے۔ اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو پھر وہ آگے بڑھیں گے، ان کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا۔ پھر وہ آپ کو ایک پمفلٹ دیں گے کہ دیکھو جی یہ اپنی بیوی کو بھی پڑھائیں، گھر میں بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اب عورتیں بیچاری ایسی ہوتی ہیں، وہ نیکی میں بھی جلدی آگے بڑھتی ہیں اور برائی میں بھی جلدی متاثر ہوتی ہیں، وہ پرچہ لے کر محلے محلے میں پھریں گی تو ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر جب فتنہ کھڑا ہوگا پھر لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب
ابھی کل ہی جو ہے ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا استاد جی ہماری مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک غیر مقلد پھر تنگ کر رہا ہے، آپ درس دینے کے لیے پھر آیا کریں۔ میں نے کہا بھائی ہم تو آ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب ہم خود کس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے ہاں بیان ہوگا، کہتے جی ضرورت کیا ہے، لیکن جب فتنہ کھڑا ہوتا ہے پھر خود بھاگے آتے ہیں اور وقت مانگتے ہیں۔ اب اگر انہیں کوئی کہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ وقت سے پہلے ہم خود جو ہے وہ ہوشیار رہیں اور ایسے مسائل کی معلومات جاری رکھیں۔ اگر کوئی پیش آ جائے فوراً ماہرین کی طرف رجوع کریں، جس طرح ہم مرض کے وقت میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر کے آنے کا انتظار نہیں کرتے، ایسے ہی اس قسم کے مسائل جس میں اہل باطل دھوکہ دیتے ہیں اس کے اندر خود ہی ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے، ان کے آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اگر ہم اس طرح اپنے دنیا کی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی مسئلہ الجھے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔